الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن رہے تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے نور کی ظہور کی برکتیں، اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو کفر کی دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ جو نشانیاں پچھلی کتابوں میں ذکر تھی، نقل تھی، وہ رونما ہونا شروع ہو گئی۔ دیکھیں کیسے جو ہے وہ ہلچل مچی کہ کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے جو ہے وہ ٹوٹ کے گر گئے۔ حالانکہ یہ کنگرے جو ہیں یہ 22 کنگرے تھے جو اس کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے بنائے گئے، اور وہ سارے تو نہیں ٹوٹے، ان میں سے 14 جو ہے وہ کنگرے نیچے گرے اور ٹوٹ گئے۔ اسی طرح دریائے ساوا جو ہے وہ خشک ہو گیا، بحیرہ تبریہ جو ہے اس کے اندر جو ہے پانی کے اندر کمی آ گئی، کم کے پاس بہنے والا دریا یہ بھی جو ہے اس کے اندر بھی بڑی نمایاں کمی ہو گئی۔ ایران کے اندر ہزاروں سال سے ایک آگ جل رہی تھی جسے لمحہ بھر کے لیے بھی وہ بجھنے نہیں دیتے تھے، اس کو روشن کرنے کے لیے کئی پجاری ہر وقت اس کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ جب ولادت مصطفیٰ ہوئی وہ بھی بجھ گئے ہر طرف۔ اور یہ یاد رکھیں یہ اندھی عقیدت میں واقعات گھڑے نہیں گئے۔ اب دیکھیں نا کہ یہ جو محل ہے اس کے 22 میں سے 14 کنگرے گرے، تو یہ کوئی مطلب تھوڑی ہے کہ ہم اپنے سے بنا رہے ہیں، تاریخ دان ان کو بیان کر رہے ہیں۔ تو جب یہ گرے تو کسریٰ یاد رکھیں یہ کسی شخص کا نام نہیں ہے۔ کسریٰ جیسے یہ ایک عہدے کا نام ہے، جیسے ہمارا ملک ہے اس کے اندر ایک عہدہ ہے وزیر اعظم، ایک عہدہ ہے صدر، تو جو اس عہدے پر آتا ہے ہم کہتے ہیں یہ ہمارا وزیر اعظم ہے، یہ صدر ہے۔ تو کسریٰ ایک عہدے کا نام ہے۔ نام اس وقت جو بادشاہ تھا وہ نوشیروان تھا۔ نوشیروان نے جو ہے اولاً کوشش کی کہ یار اس بات کو نہ چھپایا جائے، پھر خود سے کہنے لگا ایسی باتیں چھپتی تھوڑی ہیں، یہ تو سب کو بھی ایسے ہی نظر آ رہی ہیں۔ اس نے اپنے جرنلوں کو، عوام کو، وزیروں کو، مشیروں کو، سب کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے کہنے لگا تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ کہنے لگے علی جہاں ہمیں کیسے خبر ہو سکتی ہے آپ کے بتائے بغیر؟ تو کسریٰ کہنے لگا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ میرے محل کے 14 کنگرے جو ہے وہ گر گئے ہیں؟ کوئی جانتا ہے یہ کیوں گرے ہیں، یہ کیوں ڈگمگایا؟ ابھی یہ بات چل رہی تھی، اسی دوران ایک مزید شخص آیا، کہنے لگا جی بادشاہ کے نام پیغام ہے، میں بڑا اہم پیغام ہے وہ لے کر آیا ہوں۔ اسے اندر بلایا گیا، بادشاہ نے کہا خیر ہے؟ کہنے لگا جی وہ 1000 سال سے جو آگ جل رہی تھی وہ بجھ گئی ہے، اور شام کے اندر وادی سماوا کا پانی بھی کم ہو گیا، اور بحیرہ تبریہ جو ہے وہ بھی خشک ہو گیا۔ یکے بعد دیگر یہ ہولناک واقع ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنے میں جو سب سے بڑا پجاری تھا نا وہاں کہنے لگا علی جان میں کچھ کہوں اس بات پر؟ کہا بولو۔ کہا حضور میرا علم تو کم ہے، لیکن رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی طرف توانا موٹے تازے اونٹ آ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے عربی گھوڑے جو ہے وہ بھی ہیں، اور اس کے اوپر عربی شاہ سوار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ دریائے دجلہ کراس کر کے ہمارے شہروں میں جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں۔ بادشاہ مزید پریشان کہ یہ کیا بات ہے؟ کہا بتاؤ پھر کیا اس کی توجیہ ہے، کیا اس کی تعبیریں ہیں؟ کہا حضور میرا علم تو کم ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو صحیح توجیہ ملے تو غسان کا جو حاکم ہے اس کی طرف خط لکھیں کہ کسی بڑے عالم کو جو ہے نا آپ کے پاس بھیجے، اور وہ ان کی توجیہ آپ کو جو ہے وہ بتائے۔ اس نے اسی وقت خط لکھا غسان کے حاکم کی طرف، اس نے وہاں سے ایک عالم بھیجا جس کا نام عبد المسیح تھا۔ عبد المسیح آیا، اسے جب سارے واقعات بیان کیے گئے تو وہ بھی حیرت کے سمندر میں ڈوب کر کہنے لگا حضور اس قدر حیرت ناک واقعات ہیں
کہ میرا بھی علم اس سلسلے میں بڑا محدود ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح جواب ملے تو میرے ماموں ہیں عبد الستی، جو ستی ہے نا، ان کا علم بڑا کمال کا ہے، تو آپ کسی کو وہاں بھیج دیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا بھیجنے کی کسی کو کیا ضرورت ہے، تم خود ہی چلے جاؤ، پھر تم جا کر جو ہے اسے بات کرو۔ تو یہ عبد المسیح ستی کے پاس گئے جو ان کے ماموں تھے، کہتے ہیں افسوس میں اس وقت پہنچا جب میرا ماموں جو ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، میں اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میں پوچھوں یہ معاملات، لیکن وہ مجھ سے منہ پھیر رہے تھے، بار بار منہ پھیر لیتے، بار بار۔ تو کہتا ہے لیکن میں جانتا تھا یہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں، وہ اشعار کو بڑا پسند کرتے تھے۔ کہتے ہیں میں نے فی البدی اشعار ایک جو ہے وہ نظم لکھی، اور اس نظم کے اندر ہی بڑے انداز کے ساتھ میں نے اپنا مدعا بھی پیش کر دیا۔ میں نے وہ بڑے پجاری کا خواب اور آگ کا بجھنا اور دریاؤں کا خشک ہونا اور محل کے 14 کنگروں کا گرنا، یہ بڑے انداز کے ساتھ جو ہے وہ لکھ دیا۔ جب میں نے اشعار سنائے تو سن کر مسکرانے لگ گئے اور کہنے لگے اچھا تو اس لیے آیا ہے کہ ابھی کہتے میں نے جب بیان کیا تو ساتھ ہی کہنے لگے تو اس لیے آیا ہے کہ تجھے تیز رفتار اونٹوں اور ان کے پیچھے اڑبی گھوڑوں اور محل کے 14 کنگروں اور پانی کے خشک ہونے کی خبر دی جائے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا جی، کہا سن، یہ 14 کنگرے جو گرے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ 14 بادشاہ ایران پر حکومت کریں گے، اور اس کے بعد یہ سلطنت ختم ہو جائے گی، اور یہ علامت ہے صاحب الحراوا کی۔ صاحب الحراوا یہ کہتے ہیں ڈنڈے والے کو، آسے والے کی، چونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آسا مبارک جو ہے وہ پکڑتے تھے، تو کہا یہ علامت ہے، اور ساتھ ہی یہ دریاؤں کا خشک ہونا اور موبزان کا وہ خواب، یعنی بڑے پجاری کی جو خواب ہے، تو یہ بھی علامت اسی چیز کی ہے کہ ان قریب دنیا کے اندر نبی و آخر الزمان پیدا ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں۔ کہتا اچھا، کہتا ابھی یہ لفظ کہہ ہی رہا تھا کہ اس کے ماموں کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ عبد المسیح دوبارہ بادشاہ کے پاس آیا، نوشیروان کے پاس آ کر ساری تعبیر بتائی، سن کر نہ اسے کچھ افاقہ ہوا، اس کے غم میں کچھ کمی ہوئی، پریشانی میں کچھ کمی ہوئی۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، ابھی 14 حکومتیں ہونی ہیں، پھر جا کر جو ہے وہ تبدیلی آنی ہے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں، پتہ نہیں کیا کا کیا ہو جانا ہے، کہاں سے کہاں جو ہے وہ چلے جانا ہے، ابھی میرے عہد میں تو یہ ہونا ہی نہیں ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب 14 ان کی حکومتیں مکمل ہوئیں، اس کے بعد جو بادشاہ تھا نوشیروان سے لے کر یزدگان تک 14 شخص گزر چکے تھے، تو اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، آپ نے لشکر اسلامی کو بھیجا، جس نے سلطنت ساسانیہ یعنی ایران کی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا کر ہمیشہ کے لیے وہاں سے جو ہے وہ ان کی حکومت کو ختم کر کے اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ یہ اس طرح جو ہے کفر و شرک کی یہ ریاستیں ٹوٹنا شروع ہوئیں۔ اسی طرح دیگر بھی روایات ملتی ہیں کہ جس میں ورقہ بن نوفل، زید بن عمر اور عبداللہ بن جاحش، یہ تینوں شخص نا حق کی تلاش میں تھے اور سمجھتے تھے کہ شاید بتوں کی وجہ سے ہمیں حق مل جائے۔ ایک خاص بڑا بت انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ جس کے سامنے ساری رات آسن مارے بیٹھے رہتے، اور اس کے سامنے جو ہے اس کی عبادت اور پوجا کرتے۔ کہتے کہ ہم تینوں بیٹھے تھے، جب 12 ربیع الاول کی رات آئی، یاد رکھے رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے، جب آئی تو کیا ہوتا، ہم بیٹھے تھے اس کے سامنے عبادت کرنے کے لیے، وہ بت نہ نیچے گر گیا۔ کچھ برا تو محسوس ہوا، لیکن ورقہ بن نوفل اٹھے، اسے کھڑا کر دیا سیدھا، ابھی کھڑا کر کے پھر ہی بیٹھے تھے تو پھر نیچے گر گیا۔ 2-3 مرتبہ جب ہوا نا تو سارے پریشان ہو گئے کہ یہ معاملہ کیا ہے،
پھر اس بت سے کہنے لگے تجھے کیا ہو گیا کہ تو کیوں بار بار گر رہا ہے؟ اس بت کے اندر سے آواز آئی وہ نو مولود پیدا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مشرق مغرب روشن ہو رہے ہیں اور اللہ باطل کو ختم کر کے حق کو لے کر آنے والا ہے۔ اسی طرح پھر یہ دنیاوی علامتوں کے ساتھ ساتھ آسمانی بھی علامتیں تھیں۔ یعنی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس رات پیدائش ہونی تھی تو وہاں جو ہے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ دونوں جگہ پر ستاروں کا علم نجوم بھی رکھنے والے لوگ تھے۔ حضرت حسان بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس رات نا ایک یہودی چیخ رہا ہے اور چیخ کر لوگوں کو کہہ رہا میرے پاس آؤ میں تمہیں خبر دوں۔ سارے یہودی اکٹھے ہوئے، کہا ویلکا مالکا، تیری ہلاکت ہو، تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ دیکھ رہے ہو سامنے ستارہ؟ کہنے لگے دیکھ رہے ہیں۔ کہا یہ آخری نبی کے طلوع ہونے کی علامت ہے کہ نبی و آخر الزمان پیدا ہو گئے، لہذا سن لو نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل کے اندر چلی گئی ہے۔ چونکہ یہودی جو ہے نا، یہودی یہ متعصبانہ رویہ جو ہے وہ اختیار کر چکے تھے، معذلہ چاہتے تھے کہ جو ہے وہ نبوت بنی اسرائیل کے اندر ہی رہے، اس بنی اسماعیل کے اندر نہ جائے، لیکن اللہ جو چاہتا تھا اس نے وہی کرنا تھا۔ بلکہ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان کرتی ہیں کہ مکہ میں ایک یہودی تاجر رہا کرتا تھا۔ جس رات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو یہ صبح اٹھ کر کہنے لگا یار کوئی اطلاع دے گا تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ جن کے سامنے کہہ رہا تھا پتہ نہیں یار کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، یعنی ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ کہہ رہا یار پوچھ کر بتا دو۔ جب پوچھا گیا بتایا گیا تو کہا مجھے دکھا نہیں سکتے اس بچے کو۔ دکھایا گیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سے کپڑا ہٹا کر نا دیکھنا شروع کرنے لگا۔ حضرت عبد المطلب قریبی تھا، کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے لگتا ہے یہ بچہ آخری نبی ہے، اور اس آخری نبی کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک بالوں کا گچھا بنا ہوگا اور وہ مہر نبوت ہوگی، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد جو ہے نا وہ رونے لگ گیا، چیخیں مارنے لگ گیا، کہنے لگا ہائے افسوس، اب نبوت اسرائیل سے یعنی بنو اسرائیل سے نکل کر بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں چلے گی۔ یہ یاد رکھیں یہودی اگرچہ متعصبانہ رویہ تھا لیکن عیسائیوں کا نا یہودیوں کے مقابلے میں منصفانہ رویہ ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ آج بھی اسی طرح ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں سے جو اسلام کو زیادہ پسند کرتے ہیں دونوں ہی برے، اچھا نہیں میں کہہ رہا، لیکن ان دونوں کے اندر مقابلہ کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ عیسائی یہودیوں کی بنسبت جو ہے کچھ منصفانہ جو ہے وہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ مکہ المکرمہ کے قریب ایک جگہ تھی مر الزہران، وہاں ایک عیسائی راہب تھا جس کا نام عیس تھا، اور وہ پرانی کتابوں کا بڑا ماہر عالم دین تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً مکہ المکرمہ آتا اور آ کر لوگوں کو یہ بات سمجھاتا کہ ان قریب تمہارے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، اللہ نے اسے بڑی عزتیں عطا فرمانی ہے، وہ سارے نبیوں کا بھی سردار ہے اور ساری کائنات کا بھی سردار ہے۔ بڑی شان، بڑی شان۔ اس کا اعلان سن کر نا عموماً لوگوں کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تو جا کر اسے دکھاتے، تو وہ کہتا نہیں یہ بچہ نہیں ہے وہ بچہ۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو میں اس کے گرجے کے پاس گیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے کر نہیں گیا، کہتے میں نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو مجھے اوپر سے دیکھ کر کہنے لگا واہ عبد المطلب، مجھے یقین تھا کہ وہ بچہ تمہارے ہی یہاں پیدا ہوگا۔
تمہارے چہرے کا نور بتا رہا تھا کہ وہ تمہاری پشت سے ہی پیدا ہونے والا ہے، اور وہ اس کی علامت بھی یہی تھی کہ وہ پیر والے دن پیدا ہوگا، اور پیر والے دن ہی اسے نبوت ملے گی، اور پیر والے دن ہی اس کا انتقال ہوگا، اور یہ ساری نشانیاں تو پوری ہو گئی ہیں۔ ایک نشانی یہ ہے کہ اس کا نام محمد ہوگا۔ اب مجھے یہ تم بتاؤ کہ تم کس لیے آئے ہو عبد المطلب؟ کہنے لگا بتانا، حضرت عبد المطلب فرمانے لگے اب بتاؤں ہی کیا، تو نے ساری باتیں بتا تو دی ہیں، پیر والے دن ہی وہ شہزادہ پیدا ہوا ہے، اور میں نے اس کا نام بھی محمد ہی رکھا ہے۔ تو اس طرح جو ہے، حالانکہ محمد نام آپ سے پہلے آپ کے خاندان میں کسی نے نہیں رکھا۔ 7ویں دن جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیقہ کیا نا حضرت عبد المطلب نے، بڑے سارے اونٹوں کو ذبح کیا، اپنے سارے خاندان کو بلایا اور ان کی دعوت کی، عقیقہ تھا، تو انہوں نے پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے محمد نام رکھا۔ کہا یہ کیا نام ہے جو اپنے آباء و اجداد سے ہٹ کر ایک عجیب سا نام رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا محمد اس لیے رکھا ہے کیونکہ محمد کا مطلب ہوتا ہے کائنات میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے محمد اس لیے رکھا ہے تاکہ زمین والے بھی اور آسمان والے بھی میرے اس بیٹے کی جو ہے وہ تعریف کرے۔ حالانکہ پیچھے اشارہ مل چکا تھا، کیونکہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان کرتی ہیں کہ بار بار مجھے اشارہ مل رہا تھا، بار بار مجھے بتایا جا رہا تھا کہ نبیوں کے سردار ہیں اور ان کا نام آپ نے محمد رکھنا ہے، اسی وجہ سے جو ہے آپ نے محمد نام رکھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 دن جو ہے اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نوش فرمایا۔ اس کے بعد ابو لہب کی کنیز سویبہ، یہ لفظ صوبیہ نہیں ہوتا، اب اصل تلفظ جو ہے وہ سویبہ ہے، صوبیہ نہیں، ان کا جو ہے چند دن تک دودھ پیا، اور حالانکہ پیا چند دن تک تھا لیکن ان کو ایسی شہرت ملی کہ اللہ رب العزت نے گویا کہ ان کا رہتی دنیا تک نام باقی رکھا۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ ابن سعد نے بھی اسے روایت کیا اور دیگر محدثین نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو سویبہ نے با کر ابو لہب سے جا کر یہ کہا اللہ نے تمہارے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹے کی جو ہے وہ بشارت دی اور تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ تو ابو لہب جو ہے بڑا خوش ہوا اور خوشی کے اندر کہنے لگا ٹھیک ہے میرے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، جا تو آزاد ہے، تو آزاد ہے، اس طرح اشارہ کیا اور بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ 40 سال کا عرصہ گزرا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام منصب نبوت پر فائز پہلے ہی تھے، اعلان فرمایا۔ جب اعلان فرمایا تو یہ ابو لہب جو ہے یہ پیچھے نہیں آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر معاذ اللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دعوت مشن تھا نا اس کے اندر بڑی رکاوٹ بنا، اور معاذ اللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح سے اذیتیں تکلیفیں دینے میں پیچھے نہیں، یہ اور اس کی بیوی ام جمیل جو سب سے آگے تھی، اور اللہ رب العزت نے باقاعدہ طور پر ان کی مذمت میں ایک آیت نازل فرمائی، تبت یدا والی سورۃ اللہب جو ہے۔ اس کا انتقال ہوا تو 1 سال کے بعد حضرت عباس جو کہ ان کے بھائی بھی ہیں خواب میں دے کر کہا ابو لہب کیا گزری یار بتا نا اب۔ تو کہنے لگا عباس یار کچھ نہ پوچھو، جب سے مرا ہوں جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں، کوئی آسانی نہیں ہے، کوئی راحت نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ جب پیر والا دن آتا ہے جس انگلی سے میں نے اپنے بھتیجے ہونے کے اعتبار سے انہیں آزاد کیا تھا، اللہ اس کی وجہ سے شہد اور پانی کی نعمت مجھے عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کے اعتبار سے نہیں بلکہ اپنے بھتیجے ہونے کے اعتبار سے علماء فرماتے ہیں تو جو نبی ہونے کے اعتبار سے مومن سرکار کی ولادت کی خوشیاں منائے پھر اللہ اسے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں ابو لہب وہ شخص ہے کہ میں نے بتایا کہ اس کی مذمت میں پوری آیت اتری، تو پھر جب سرکار کی یہ شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا پھر اس کی موت بھی بڑی عجیب ہوئی۔ عرب کے اندر چیچک کی بیماری کو منحوس سمجھا جاتا، یہ چیچک کی بیماری میں مرا اور کوئی اسے ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، دفن کرنے کے لیے تیار نہیں،
اس کے اپنے بیٹے سے ہاتھ نہیں لگا رہے تھے. پھر لوگوں نے ڈانٹا کچھ شرم کرو، یہ تمہارا باپ ہے اور کیسے اس کی لاش جو ہے وہ گل سڑ رہی ہے، کچھ تو کرو. انہوں نے کیا کیا، گڑھا کھودا اور دور سے ہی لکڑیوں کے ساتھ اس کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے اس کے اندر ڈال کر اوپر مٹی ڈالی. اس قدر یہ اس کا جو ہے وہ بھیانک انجام ہوا. پھر دودھ پلانے کا مرحلہ جو ہے، کیونکہ یہ عرب کے اندر ایک عام بات تھی، عرب لوگ اپنی زبان سے بہت زیادہ محبت کرتے، اپنے لب و لہجے، اپنے انداز سے وہ بڑے مخلص تھے. اسی بنا پر وہ اپنے بچوں کو شہروں میں نہیں بلکہ گاؤں دیہات میں بھیج دیتے تاکہ کھلی فضا کے اندر ان کی پرورش ہو، وہیں دودھ پئیں اور وہیں جو ہے ان کی زبان خالص رہے. اور پھر مکہ جیسا شہر جہاں ہر قسم کے لوگ آتے، کیونکہ مکہ اس وقت بھی انٹرنیشنل سطح پر جو ہے وہ مشہور شہر تھا اور لوگ وہاں تجارت کے ارادے سے بھی آتے. اور مکہ کے اندر ظاہر ہے جو بچہ پروان چڑھے گا، کئی سارے لوگوں نے آنا، ملاقات ہونی ہے، تو پھر زبان خالص نہیں رہنی تھی. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ لوگ کیا کرتے کہ گاؤں دیہات کے اندر جو ہے وہ بیچ دیتے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح میں نے بتایا کہ پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر جو ہے صہیبہ کا دودھ جو ہے وہ نوش فرمایا. تو انہی ایام میں جسے اللہ تعالیٰ نے شہرت دوام عطا فرمائی وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں قحط کی وجہ سے ہمارے قبیلے کی کوئی حالت نہیں تھی، بنو حوازن آپ کا قبیلہ ہے، کہتے ہیں کوئی حالت نہیں تھی، یہاں تک کہ میری اپنی یہ حالت ہو گئی تھی کہ پتے کھا کھا کر میرا جسم جو ہے وہ سبزے کے اندر بدلتا جا رہا تھا، رنگ ہی سبز ہوتا جا رہا تھا. جنگل کے اندر میں جو ہے وہ لکڑیاں کاٹ رہی تھی تو اتنے میں غیب سے آواز آئی، حلیمہ تجھے مبارک ہو، تیرے حالات بدلنے والے ہیں. میں نے کہا یہ وہم ہے، خیال ہے، میرے کیسے حالات بدل سکتے ہیں؟ قحط پڑا ہوا ہے، سبزہ کوئی ہے نہیں، جانور کوئی ہمارے پاس جو ہے وہ تن آور یعنی فربہ ہے نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ابھی میں سوچ رہی تھی، اتنے میں دوبارہ آواز آئی تیرے حالات بدلنے والے ہیں، تو ان قریب امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے. میں نے سنا تو میں واپس آئی تو دیکھا کہ آگے عورتیں جو ہے وہ مکہ المکرمہ جانے کی تیاری کر رہی ہیں تاکہ وہاں سے کچھ بچوں کو لے کر آئیں اور ان کی پرورش کریں. تو پھر کچھ تحائف ملتے تھے، اس کے عوض جو ہے وہ پیسے وغیرہ ملتے تھے. تو عورتیں کہنے لگی حلیمہ جانا ہے تو نے ساتھ؟ تو آپ فرماتی ہیں میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں اپنے شوہر کو لے آؤں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سرکار کی رضائی والدہ ہے اور آپ کے جو شوہر تھے وہ حارث تھے. یہ یاد رکھیں یہ دونوں مسلمان ہیں، دونوں کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے بھی اسلام قبول کیا، حضرت حارث نے بھی اسلام قبول کیا. حضرت حلیمہ سعدیہ تو وقتاً فوقتاً سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے سارے تحائف دیتے. اما خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں تو بڑے سارے تحائف جو ہے وہ دیے جاتے. صحابہ بار بار پوچھتے، جب حضرت حلیمہ سعدیہ آتی نا سرکار کھڑے ہو کر استقبال کرتے، چادر بچھا کر سرکار جو ہے ان کو بٹھاتے اور سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھتے اور کہتے اماں خیر ہے، کوئی حکم ہو تو جاری فرمائیے. کیا انداز ہے سرکار کا. اور جب حضرت حارث جو ہے وہ مکہ آئے تو مکے کے لوگوں نے کہا حارث یار کیا ہے، دیکھنا تیرے بیٹے نے کیا کیا، یہ رضائی باپ ہے نا، چونکہ سمجھاؤ جا کر انہیں کہ یہ اپنے خداؤں کو برا کہتے ہیں، معبودوں کو برا کہتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ دیا، کیا کر رہا ہے، سمجھاؤ اسے. حضرت حارث کہنے لگے ٹھیک ہے یار میں سمجھاتا ہوں، کیوں غصے میں آتا ہوں، میری بات وہ مانتا ہے. حضرت حارث کہتے ہیں میں گیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کر میں نے شکوہ کیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اتنا کہا کہ کل قیامت کے دن نا میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو یاد دلاؤں گا کہ سچا مذہب کون سا ہے. کہتے جب میں نے یہ کہا نا تو حضرت حارث کہنے لگے بیٹا مجھے یاد دلاؤ گے نا؟ کہا ہاں. تو کہا پھر مجھے ابھی کلمہ پڑھا دو. کلمہ پڑھ کر باہر آئے تو ابو جہل اور دیگر لوگ کھڑے تھے. کہا کیا بنا؟ کہا چھوڑ دو بات، میرے بیٹے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور قسم بخدا جس کا وہ ہاتھ پکڑ لے چھوڑتا نہیں ہے. پھر میں نے اس کی وفاداری دیکھی ہوئی ہے، اس نے میرے ساتھ جنت کا وعدہ کیا، میں
بال یقین جنت میں ہی جاؤں گا، اور تمہیں بھی مشورہ دیتا ہوں ابھی وقت ہے، زندگی ہے، ان کی غلامی اختیار کر لو، اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ دونوں مسلمان تھے، حضرت حلیمہ بھی۔ حضرت حلیمہ نے آ کر حارث سے مشورہ کیا، کیا خیال ہے، چلنا چاہیے؟ کہا ٹھیک ہے، یہاں بھی تو قحط ہی ہے، یہاں بھی تو بھوک ہی ہے، کھانے کو کچھ ملتا نہیں ہے، چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں، ایک اونٹنی اور ایک کمزور سی گدی ان کے پاس تھی، دونوں جو ہے چل پڑے۔ آپ نے متعدد مرتبہ سنا بھی ہے کہ جب چل رہے تھے تو بار بار یہ پیچھے رہ جاتے اور بقیہ قافلے والے آگے نکل جاتے۔ ان کے پاس بہترین سواریاں تھیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس سواری ذرا کمزور تھی، بار بار حضرت حلیمہ سعدیہ منتیں کر رہی تھی، ٹھہر نہیں جاتی، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، کیوں آگے آگے جا رہی ہے؟ بہرحال مکہ قریب آیا تو انہوں نے کوئی نہیں سنی، وہ آگے نکل گئے۔ مکے میں جا کر پہلے سے ہی امیر کبیر بڑے بڑے سرداروں کے بیٹے جو ہے نا ان عورتوں نے لے لیے۔ روایت میں تو یوں ہے کہ جو بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آتی پوچھتی، تو جب یہ بتایا جاتا ہے نا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یتیم ہیں، تو وہ کہتی نہیں، مجھے یہاں سے کیا انعام و اکرام ملے گا، اسی وجہ سے میں بچہ لیا ہے تاکہ انعام و اکرام ملے، پیسے زیادہ ملے، تو مجھے یہاں سے کیا ملے گا؟ نہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ میرے آقا نے ان کو قبول نہیں فرمایا۔ اگر امیر کے گھر چلے جاتے تو ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں آ جاتا یہ تو پہلے ہی امیر تھے، وہاں کیا؟ سرکار نے غریبنی کو اختیار فرمایا، پسند فرمایا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ نبی جس گھر میں جاتا ہے اللہ ان کو برکتیں ہی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدی آئی تو حضرت عبد المطلب نا حرم سے باہر نکل رہے تھے، تو پوچھا تم کہاں سے آئی ہو؟ کہا میں بنو حوازن سے آئی ہوں اور بچہ لینے کے ارادے سے۔ فرمایا نام کیا ہے؟ کہا حلیمہ۔ کہا آ جاؤ پھر۔ کہا کیا بات کرتے ہیں؟ کہا پہلے سے بتا دیا گیا تھا ان کو دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ ہے۔ کہا کمال ہے بات۔ کہا آ جاؤ، میرا جو ہے ایک پوتا ہے جس کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اسے لینا چاہتی ہو؟ اور وہ ہے یتیم۔ جب یتیم کے لفظ بولے جاتے نا تو اس وقت جتنی بھی دائیاں تھیں وہ کچھ پریشان ہو جاتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی کچھ پریشان ہوئی، لیکن جا کر اپنے شوہر سے مشورہ کیا، تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا حلیمہ خالیہ آج جانے سے بہتر ہے کہ ہم بھی کسی کو ساتھ لے کر جائیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ دوبارہ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے، کہا مجھے دکھا نہیں دیتے وہ نو مولود، وہ بچہ؟ کہا ہاں ٹھیک ہے۔ آپ آئیں، آ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولا۔ کہا تو حلیمہ ہے؟ کہا میں ہوں تو حلیمہ، لیکن آپ کو کیسے پتا ہے؟ تو مسکرا کر فرمانے لگی ہاں مجھے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ میرے بچے کی جو پرورش کرے گی، جو دودھ پلائے گی، اس کا نام حلیمہ ہے۔ اچھا۔ کہا مجھے دکھائیں ذرا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں بڑے دبے پاؤں کے ساتھ گئی کہ حضرت آمینہ نے بتایا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر آرام فرما رہے ہیں، کہتے ہیں بڑے دبے پاؤں کے ساتھ، آرام کے ساتھ، اللہ اکبر، کہتے ہیں میں ابھی سرکار چند دنوں کے تھے لیکن ایسے سوئے ہوئے تھے جیسے بھرپور جوانی کے اندر بڑے انداز کے ساتھ کوئی نوجوان نہیں سوتا، تو بڑے انداز کے ساتھ سرکار سوئے ہوئے تھے، مخملی کپڑے میں جو ہے وہ سرکار نے مخملی کپڑا گویا کہ اوڑا ہوا تھا۔ میں آگے بڑھی، میں نے ایسے دیکھنے کا ارادہ کیا تو سرکار نے آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگ گئے۔ کہتے ہیں مسکراہٹ اتنی دل نشین، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر حسن مجھ سے رہا ہی نہیں گیا، میں نے فوراً پکڑا، سینے سے لگایا اور چوما۔ میں نے کہا آمینہ بچہ بڑا خوبصورت ہے۔ کہتے میں اپنے شوہر حارث کو دکھا رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں با کر باہر آئی، حضرت حارث کچھ دور کھڑے تھے، میں نے کہا حارث ادھر آ، بڑے بچے پالے ہیں، بڑے تو نے بھی دیکھے ہیں، میں نے بھی دیکھے ہیں، لیکن قسم بخدا اس سے سونا بچہ میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت حارث آئے، دیکھا، کہا حلیمہ کیا کمال کا بچہ ہے، اتنا خوبصورت، میں نے بھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، دیکھ بھی کیسے سکتے تھے، بنانے والے نے اس سے سونا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ اس قدر حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی مجھے انعام و اکرام تو اب بھول ہی گیا،
بس یہی یاد رہا کہ آقا کریم علیہ السلام کا حسن ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے کہا جی مجھے قبول ہے، میں یہ بچہ لے کر جاؤں گی۔ حضرت حارث بھی کہتے ہیں کہ اس ارادے کے ساتھ ہم دونوں جو ہے وہاں سے نکلے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت حارث سے کہنے لگی حارث لوگ بڑی دور سے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، تو آج آئے تو ہوئے ہیں، چلو کچھ برکت کے لیے میں طواف نہ کر لوں؟ حضرت حارث کہنے لگے ٹھیک ہے کر لیجیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے آقا کریم علیہ السلام کو گود میں اٹھایا، طواف کیا، تو حجر اسود کو چومنے کے لیے جب ایسے جھکی نا تو فخرج الحجر الاسود من مکانہ حتی التصق بوجہہ الکریم، کہتے ہیں میں جھکی تھی تاکہ پتھر کو چوموں، تو پتھر اپنی جگہ سے باہر نکل کر آقا کریم علیہ السلام کو چومنے لگ گیا، سرکار کے بوسے لینے لگ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ قحط کا دور تھا، اونٹنی بھی بڑی کمزور تھی، بار بار اونٹنی کے نیچے بیٹھ کر بھی دودھ نہیں آتا تھا، اور میری چھاتی بھی جو ہے وہ خشک تھی۔ میرے ہاں پہلے بھی ایک بیٹا تھا، ظاہرہ عورت کو بیٹے کی وجہ سے ہی دودھ آتا ہے، اولاد کی وجہ سے دودھ جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ پہلے بھی بیٹا تھا لیکن خشک سالی کی وجہ سے، فاقہ کشی کی وجہ سے، فراوانی نہ ہونے کی وجہ سے حالت یہ ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں بہرحال آقا کریم علیہ السلام جب آئے، میں نے سینے سے لگایا تو ایسے جیسے میرے سینے میں دودھ اترنا شروع ہو گیا۔ میں نے آقا کریم علیہ السلام کو ایک سائیڈ سے دودھ پلایا تو انہوں نے سیر ہو کر پیا، میں نے دوسری طرف کیا لیکن سرکار نے منہ ہی نہیں لگایا، اشارہ اس طرف کیا میں انصاف کرنے والا ہوں اور انصاف پسند ہوں۔ دوسرے بھائی نے دوسری طرف سے دودھ پیا تو وہ بھی سیر ہو گئے، یہ سرکار کے رضائی بھائی ہو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں میں حیران تھی کہ کیا معاملہ ہے۔ بہرحال حضرت حارث کہتے ہیں کہ میں اٹھا، بھوک لگی ہوئی ہے، چلو دیکھتا ہوں شاید کوئی 2-4 قطرے دودھ آ ہی جائے اونٹنی کے نیچے سے۔ برتن لے کر بیٹھا، دودھ نکالنا شروع کیا تو کیا کمال کی بات ہے، گھر کے سارے برتن ختم ہو گئے لیکن اونٹنی کے نیچے سے دودھ ہی نہیں ختم ہو رہا، بڑا دودھ آ گیا۔ حضرت حارث نا حلیمہ کے قریب آئے، حضرت حلیمہ سے کہنے لگے حلیمہ ایک بات کہوں؟ کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ بچہ نا بڑی برکت والا ہے، یقین مان بڑی برکت والا ہے، دیکھنا کیا حالت ہو گئی، دیکھ اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ دودھ بھی عطا فرمایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی تم آج کہہ رہے ہو برکت والا، میں نے جب سے اسے اٹھایا اسی وقت سے اس کی برکتیں دیکھ رہی ہیں۔ اور وہ سواری کا تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے، پہلے منتیں سماجتیں حضرت حلیمہ سعدیہ کرتی تھی، پھر بعد میں وہ لوگ کرنے لگے رک جاؤ ٹھہر جاؤ، ہمیں بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ کہنے لگی ہوا کیا ہے؟ کیا اب اس سواری کی شان نرالی ہو گئی ہے، اس کے اوپر محمد عربی سوار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور یوں ہی ویسے راستے میں بھی کئی سارے معاملات ہوئے تھے، چونکہ زیادہ طوالت آ جائے گی اس لیے انہیں عرض نہیں کر رہا۔ اور صرف یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر تک ہی برکتیں محدود نہیں تھی، قبیلہ بنو حوازن کا ہر شخص گویا کہ آقا کریم علیہ السلام سے برکتیں لے رہا تھا، ہر گھر میں خوشحالی آ گئی، ہریالی آ گئی، وہاں برکتیں ہی برکتیں، اور وہاں جو ہے فراوانی ہو گئی۔ ان کے ہاں یہ معمول تھا، اگر کوئی بیمار ہو جائے، خود بیمار ہو جائے، جانور بیمار ہو جائے، وہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، سرکار اس جگہ ہاتھ پھیرتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ہاتھ بعد میں جدا ہوتا، اللہ پہلے ان کو شفا عطا فرما دیتا۔ مشہور ہو چکا تھا وہاں پورے قبیلے میں ہی، حلیمہ تیرا بچہ بڑی برکتوں والا ہے، حلیمہ یہ بچہ بڑی برکتوں والا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کمال کی بات ہے کہ چونکہ پہلے میرے گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا، سارے قبیلے والی عورتیں آ کر اکٹھی ہو کر کہنے لگی حلیمہ تو بڑی فضول خرچ ہو گئی۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا اب ساری رات چراغ جلاتی ہے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے فراوانی دے دی ہے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تو فضول خرچ ہو جائے۔ آپ مسکرائیں، فرمایا قسم بخدا، یہ سیرت حلبیہ کے لفظ ہے، قسم بخدا میں تو چراغ جلاتی نہیں، جس دن سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر میں آئے ہیں ان کی روشنی ہی اتنی ہے، مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتی ہیں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا ہو، اس میں تاریکی ہو، میں چراغ نہیں جلاتی، محمد کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جاتی ہوں، اللہ اس کو بھی روشن فرما دیتا ہے۔ حلیمہ سارے
جو ہے ساری عورتیں صبح کے وقت وہ فلاں جگہ پر اکٹھی ہوتی ہیں، بچے جو لے کر آئی ہیں وہ بچوں کے گندے کپڑے، ظاہر ہے بچے نے پیشاب اور پوٹی تو کرنی ہے تو دھوتی ہیں، تو تم آتی نہیں ہو، کمال کی بات ہے، تم بھی تو بچہ لے کر آئی ہو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی تم وہ بچے لے کر آئی ہو جو صاف ستھروں کو گندا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں وہ بچہ لے کر آئی ہوں جو گندوں کو صاف کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ کرتا ہی نہیں ہے اس کے اندر پیشاب، اس کا ٹائم مخصوص ہے، یہ کپڑوں کو گندا ہی نہیں کرتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں بڑی برکت ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ خود بیان کرتی ہیں، کہتے ہیں بکریاں تھیں ہمارے گھر میں کمزور، لیکن ہوا کیا کہ جب سرکار آئے تو ہماری بکریاں بڑی فربا ہو گئی، بڑی فربا۔ قبیلے کے سارے لوگ اپنے اپنے چرواہوں کو، جو چرانے والے تھے نا ان کو کہتے تم وہاں کیوں نہیں بکریاں چراتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں؟ وہ کہنے لگے ہم بھی وہیں چراتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا کمال ہے ان کے اندر، کیا کھاتی ہیں کیا پیتی ہیں ہمیں نہیں سمجھ۔ وہ ساری کی سارے قبیلے والے نا حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آ گئے، کیا بات ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کھاتی وہی ہیں جو تمہاری بکریاں کھاتی ہیں، پیتی بھی وہی ہیں جو تمہاری بکریاں پیتی ہیں، لیکن میری بکریوں کی یہ عادت ہے صبح جب یہ واڑے سے نکلتی ہیں تو سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھتی ہیں، شام کو آتی ہیں تو سب سے پہلے آخر میں جا کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھتی ہیں اور دیکھتے ہوئے درود پاک پڑھتی ہیں۔ جو درود پاک پڑھتی ہے نا اللہ ان کو در بدر پھرنے سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور برکتیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شان میں ویسے مختلف قصائد لکھے ہیں، قصیدے، نظمیں۔ آپ کی بیٹی شیماء ہے نام، ویسے تلفظ تو اصل شیماء ہے لیکن بولا شیماء جاتا ہے، مطلب معاشرے کے اندر۔ یہ آپ کی رضائی بہن ہے، انہوں نے بھی آپ کی شان میں بڑے قصیدے لکھے کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو باہر لے کر جاتی کھلانے کے لیے، جیسے ہوتی ہے یہ ہے کہ گاؤں دیہات کے اندر یہ معمول ہوتا ہے کہ بہنیں اپنے بھائیوں کو اٹھا کر جو ہے وہ باہر میدان کے اندر آتی ہیں، ان کے اوصاف بیان کرتی ہیں کہ ایسا 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 ایسا۔ حضرت شیماء کہتی ہیں میں بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا کر جاتی تو وہ ساری عورتیں، ساری بچیاں اپنے اپنے بھائیوں کے فضائل بیان کرتی، جب میں جا کر بولنے لگتی تو کہتے نہیں شیماء تو نہ بول، تیرے بھائی کے ساتھ ہمارے بھائی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ یہ ہے ہی عزت والا، یہ ہے ہی عظمت والا، یہ ہے ہی یہ سب پر مسلم ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھیل کود کے زمانے میں بھی کھیلتے نہیں تھے، نہیں کھیلتے تھے، مطلب کس طرح پھر؟ حالانکہ کھیل کود کے زمانے میں اور جو بچہ نہ کھیلے کودے نا وہ عموماً سڑیل سا ہوتا ہے، کمزور سا ہوتا ہے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں نہیں، سرکار سڑیل بھی نہیں تھے، کمزور بھی نہیں تھے، 9 سال کی عمر میں فصیح بلیغ کلام کرنے لگ گئے، 9 ماہ کی عمر میں، اور 10 ماہ کی عمر میں سرکار باقاعدہ تیر اندازی کرنے لگ گئے تھے۔ اور فرماتی ہیں کہ عجیب کیفیت تھی، رات کو کبھی کبھار میری آنکھ کھلتی نا تو میں دیکھتی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے تسبیحات جاری ہیں، سبوح قدوس ربنا، بار بار یہ لفظ بولے جا رہے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں دیکھتی کہ روزانہ کی بنیاد پر آسمان سے ایک نور اترتا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آ کر چھٹ جاتا۔ میں بڑی حیران تھی کہ کیا ہو گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ 2 سال کا عرصہ مکمل ہوا، دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ سرکار کو واپس چھوڑ کر آؤں، لیکن اب ٹائم مقرر پورا ہو چکا تھا، اب واپس لے کر ہی جانا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ہے وہ مکہ المکرمہ لے آئی، لیکن خوش قسمتی یہ ہوئی کہ اس وقت مکہ میں کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی، تو میں نے جاتے ہی کہا آمینہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اگر تم کہو تو میں محمد کو پھر ساتھ نہ لے جاؤں؟ تو کہتے ہیں مجھے دوبارہ اجازت مل گئی، پھر میں دوبارہ سرکار کو جو ہے اپنے ساتھ لے کر آئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے جو ہے 2 سال بعد مکہ گئے، پھر دوبارہ جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ جو ہے آ گئے،
تو جب آئے تو اب تو مزید شان نرالی عظمتوں کے اندر مزید اضافہ. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے دن کے وقت دیکھا کہ ایک مرتبہ نا گھر میں نہیں ہے سرکار، تو میں بڑی پریشان ہوئی. میں باہر نکلی تو حضرت شیمہ جو ہے وہ سرکار کو میدان میں لے کر بیٹھی کھیل رہی تھی. تو حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے شیمہ کو ڈانٹا، تم کیا کر رہی ہو، اتنی گرمی اور دھوپ اور تم یہاں لے کر بیٹھی ہو. کہا اما قسم خدا، جس جگہ میرا بھائی محمد بیٹھتا ہے اللہ وہاں جو ہے وہ بادل کے ذریعے سایہ فرما دیتا ہے. یہ جہاں جہاں چل کر جاتے ہیں بادل اسی. کہا کیا تو سچ کہتی ہے؟ کہا اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں. پھر اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے بتایا رضائی بھائی بھی تھے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھا اما میرا بھائی دن کے وقت کہاں ہوتا ہے؟ کہا بیٹا وہ بکریاں چرانے جاتا ہے. اما میں بھی اس کے ساتھ نہ کل چلا جاؤں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی نہیں بیٹا نہیں، بڑا مشقت والا کام ہے، ذرا مشکل کام ہے. کہ نہیں اما میں نے جانا ہے، کوئی بات نہیں میں چلا جاؤں. اجازت دی تو ساتھ ہی حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے بیٹے کو تاکید کی کہ ان کی خصوصی طور پر جو ہے حفاظت کرنا. کہا اما کوئی بات نہیں ہے، بچے پھر بچے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ سرکار ساتھ گئے تو شام کو واپس آئے تو اپنے بیٹے سے حضرت حلیمہ پوچھنے لگی ہاں بتاؤ ذرا دن بھر. کہا اما کیا کمال کا دن گزرا ہے آج. کہا کیا ہوا؟ کہا پہلے سارا دن بکریاں مجھے تنگ کرتی تھیں، کبھی ادھر کو منہ اٹھا کر چلی جاتی، کبھی ادھر کو اٹھا کر چلی جاتی، گرمی ہوتی. کیا کمال کی بات ہے، آج میرا عربی بھائی میرے ساتھ گیا تھا، سارا دن بادل نے بھی سایہ کیا رکھا ہے اور کوئی گرمی بھی نہیں اور بکریوں نے بھی کوئی تنگ نہیں کیا، آرام سے چرتی رہی اور آرام سے بیٹھ کر میرے محمد بھائی جو ہے اس کی زیارت کرتی رہی. بہرحال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام 2-3 مرتبہ گئے تو تیسری چوتھی مرتبہ ہوا یوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ بنو حوازن کے کچھ دیگر بھی لڑکے تھے اور آپ کا رضائی بھائی بھی تھا. ایک پہاڑ کے دامن میں نا سرکار کھڑے تھے، اچانک سے کوئی 3 شاہ سوار آئے، اجنبی شخص. انہوں نے آتے ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑا اور ایک طرف لے گئے. بچے ڈر گئے، خوف ہراس پھیل گیا، بھاگے لیکن پھر دوبارہ سے واپس آئے. کہا چھوڑ دو یار اسے، کیا معصومانہ انداز اور کیا محبت ہی. کہنے لگے یار یہ قبیلہ بنو حوازن کا نہیں ہے، یہ مکے کے سردار جو ہیں ان کا بیٹا ہے، چھوڑ دو اسے. اگر تم قتل کرنا ہی چاہتے ہو تو ہم میں سے کسی کو لے لو، اسے چھوڑ دو، یہ مہمان ہے گویا کے. لیکن انہوں اجنبیوں نے کسی کی نہیں سنی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹایا اور ایسے ہاتھ پھیرا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس کو چاک کیا اور چاک کر کے جو ہے وہ دل منور کو باہر نکالا. اور ساتھ جو جنت سے تشت، وہ چونکہ ملائکہ تھے جنت سے جو تشت لے کر آئے تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کو جو ہے سرکار فرماتے ہیں وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا وہ پانی، جس کے ساتھ جو ہے وہ قلب مبارک کو دھویا گیا. دھونے کے بعد جو ہے اسے جو ہے وہ چاک کیا گیا اور اس سے ایک کالی ڈوری نکال کر کہا یہ وہ جگہ ہے جس جگہ شیطان وار کرتا ہے، اسے نکال کر کہا شیطان کا حصہ ختم ہو گیا. پھر قلب مبارک کو جوڑا، سرکار کے قلب کو وہیں رکھا، ایسے ہاتھ لگایا، ٹھیک ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں یہ سارا معاملہ میں دیکھ رہا تھا. علماء فرماتے ہیں جو نبی دل نکلنے سے مردہ نہیں ہو سکتا وہ روح نکلنے سے کیسے مردہ ہو سکتا ہے. سرکار آج بھی زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اتنی دیر میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا. آپ کے رضائی بھائی بھاگتے ہوئے گھر کی طرف بھاگے، شور مچانا شروع کر دیا کہ میرے محمد بھائی کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. اما حلیمہ سعدیہ نے بات سنی، قبیلے کے دیگر لوگوں نے سنا تو بھاگتے ہوئے اس طرف بھاگ پڑے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے نا وہ کچھ وین کر رہی تھی، ہائے میرا کمزور بیٹا، ہائے میرا کمزور بیٹا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابھی اماں کی نظر مجھ پر پڑی نہیں تھی، ملائکہ وہیں ہی موجود تھے، میں دیکھ رہا تھا، بقیہ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے. تو فرشتے آگے بڑھ کر مجھے چوم رہے تھے اور کہنے لگے واہ قربان جاؤں تیری کمزوری پر کہ کائنات کا سب سے معزز تو ہی شخص ہے اور یہ اماں تجھے ہی کمزور کہہ رہی ہے. اتنے میں حضرت حلیمہ سعدیہ آگے بڑھی تو مجھے صحیح دے کر کہنے لگی تو زندہ ہے اور سینے سے چمٹا کر جو ہے وہ چومنے لگی. تو کسی نے کہا
ان کے اوپر نا کوئی جادو ہے، کوئی بھوت ہے، کوئی جن ہے، فلاں جو راہب ہے نا، فلاں جو کاہن ہے، اس کے پاس اسے لے جاؤ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اٹھی، صبح حارث کو ساتھ لیا اور اس کے پاس چلی گئی، کہا ذرا اس بچے کو تو دیکھو، سنا ہے اس کے اوپر کہتے ہیں لوگ بھوت ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا اس کے اوپر بھوت ہو، اس کی یہ حالت، مطلب وہ سینے کا چاک ہونا سارا بتایا۔ تو وہ کاہن کہنے لگا تم خاموش نہیں ہو جاتی، مجھے یہ بچہ سارا کچھ بتایا جس کے اوپر یہ گزری ہے۔ اللہ اکبر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ بیان کیا نا تو وہ رونے لگ گیا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کر زور سے نا دبانے لگ گیا، اور روتے روتے کہنے لگا یہودیو، مجھے بھی مار ڈالو اور اس بچے کو بھی مار ڈالو، کیونکہ اس نے تمہیں ذلیل کر دینا ہے، اور سن لو یہی وہ بچہ ہے جو نبیوں کا امام اور سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اس کے منہ پر چپیڑ ماری، کہا چھوڑ، تو نے مرنا ہے، شوق ہے تجھے تو جا، خود جا کر مر، مجھے نہیں لگتا میرے بچے پر کوئی جن یا بھوت ہے، مجھے تو تجھ پر بھوت لگتا، دفع ہو، اس طرح کی باتیں نہ کر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کچھ پریشان ہو گئی، گھر میں آئیں، حضرت حارث سے مشورہ کیا، وہ کہنے لگے کہ بات نا اب آگے بڑھتی جا رہی